بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے قرآن کی صلاۃ کیسے نماز ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے حکمراں فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا، ربنا الذی احاطہ کل شیء خلقہ ثم ہدی، سورہ طٰہٰ آیت 50۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو اس کی تخلیق کے وقت ہی وحی کر دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہے صلاۃ اور تسبیح۔ صلاۃ سے مراد ہے خارجی کائناتی اشیاء کو اللہ کی طرف سے تفویض کردہ ڈیوٹی جسے وہ انجام بھی دے رہے ہیں، اور تسبیح سے مراد ہے اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کی پرورش کے لیے رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنا۔ مثلا طلوع و غروب کے دوران حرارت اور روشنی دینا سورج کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کے نتیجہ میں مخلوق کے لیے پھل پھول سبزیاں اناج گھاس پودے اور درخت وغیرہ پیدا کرنا سورج کی تسبیح ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی حیت میں چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہر چیز کی صلاۃ یعنی ڈیوٹی اور تسبیح یعنی مخلوق کے لیے رزق کی تیاری بھی اپنی اپنی یعنی الگ الگ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، سورہ نور آیت 41۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور صف باندھے اڑتے پرندے بھی، یہ سب اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتے ہیں، اور اللہ کو علم ہے جو کام یعنی صلاۃ اور تسبیح وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں آئے الفاظ کیا تم نہیں دیکھتے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ انسان کو چھوڑ کر باقی کائناتی اشیاء کی ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح کی بات کی گئی ہے کہ جسے وہ جانتے ہیں اور مجبوراً اختیار بھی کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہی ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح ہی تو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کے شروع ہی میں عطا کر دیا ہے، یہ کہہ کر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون
بالغیبی ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ آیات 1 تا 3۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ ان آیات میں قرآن نے صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو ہدایت کہا ہے۔ صلاۃ سے مراد ہے پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ انسان جب تک پہلے کمائی نہ کرے وہ انفاق فی سبیل اللہ کر نہیں سکتا، کہ جس کی قرآن نے 5 عملی صورتیں تجویز کی ہیں۔ انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ان 5 عملی صورتوں سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ہدایت قائم کی جانے والی ہے، نہ کہ پڑھی جانے والی۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي ہِیَ اقوام، بنی اسرائیل آیت 9۔ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو قائم کی جاتی ہے، نہ کہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 250 سال بعد قرآن کی عطا کردہ یونیورسل ہدایت کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت قائم کرنے کے لیے دی تھی اس کی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز پڑھنے سے اور قرآنی تسبیح یعنی انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے والی تسبیح سے بدل دیا گیا، کہ جس سے اس کی مطابقت یونیورسل ہدایت یعنی صلاۃ و تسبیح سے نہ رہی۔ اس لیے کہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں اور درختوں وغیرہ کا سجدہ نہ تو نماز میں ماتھا ٹیکنے کی طرز کا ہے اور نہ ہی ان کی تسبیح مالا کے دانوں پر اللہ کے نام جپنے جیسی ہے۔ ایسا کیسے ہوا؟ ملاحظہ کیجیے۔ پارسیوں کے پیغمبر زرتشت نے 628 قبل از مسیح پرشیا میں پارسی مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ مذہب کسی زمانے میں فارس کا سرکاری مذہب ہی رہا ہے۔ اس سے آتش پرستوں کا مذہب اور مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خدا کو آہورا مزدا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور واحد خدا مانتے ہیں۔ ویستا کو آسمانی کتاب مانتے ہیں
اور آگ کو پاک مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ آگ ہر ناپاکی سے مبرہ ہوتی ہے، اس لیے خدا آگ میں رہتا ہے۔ آگ کی پوجا کرتے ہوئے وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہی آگ جس کی حدت جلانے کا کام کرتی ہے، یہی ان کا مقدر سنوارنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھروں اور معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رکھتے ہیں۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نماز دو حروف سے مل کر بنا ہے۔ نم کے معنی آنسو اور آس کے معنی آگ کے ہیں۔ پارسی لوگ جب آتش کدے کے سامنے بیٹھ کر اپنی مذہبی کتاب ویستا پڑھ کر روتے ہیں تو یہ سمجھ کر کہ ہم دشمنوں کے بغض و حسد کی آگ اپنے آنسوؤں سے بجھا رہے ہیں۔ اس پرستش کو وہ نماز اور نماز خواندن کو نماز پڑھنا کہتے ہیں۔ پارسی نماز کے اوقات صبح صادق، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہیں۔ ہندوستان میں پارسی نماز کے ان اوقات کو ویب سائٹ muslimmuna.com پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پارسی گھنٹی بجا کر نماز کی اطلاع دیتے ہیں۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، جس میں چہرہ اور بازو دھونے کا حکم ہے۔ پارسیوں کے عقیدے کے مطابق 3 صدی عیسوی میں ان کے ایک نبی آردہ کو معراج ہوئی اور وہ ایک براق پر بیٹھ کر خدا سے ملنے آسمانوں پر گیا۔ وہاں اس کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور اس کو پلسرات سے بھی گزارا گیا، اور واپس آتے وقت خدا نے اس کو 5 وقت کی نماز تحفے میں دی اور کہا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا وہ سخت گناہگار ٹھہرے گا۔ ان باتوں کا ماخذ ہے بک آف آردہ ویراف۔ یہیں سے پرشین مذہب کی نماز کو قرآن کی نماز بنا دیا گیا۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک روایت گڑھی گئی جس کے مطابق معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 9 بار توجہ دلانے پر کہ آپ کی امت اتنی زیادہ نمازیں ایک دن میں نہیں پڑھ سکے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ اللہ کے پاس واپس جا کر 45 نمازیں کم کروائیں اور 5 نمازیں رہنے دیں کہ یہ کم کرواتے ہوئے انہیں اپنے اللہ سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو مسلمانوں کو دن میں 50 نمازیں ہی پڑھنا پڑتی، تو پھر انہوں نے کمائی کس وقت کرنا تھی؟
کہ جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ نہ تو 50 نمازیں دینے والے اللہ کو اور نہ ہی 50 نمازیں لینے والے محمد رسول اللہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ امت مسلمہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی؟ اور اگر اس بات کا اندازہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو، جنہیں یہودی اپنا پیغمبر تصور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام یعنی مکہ سے یروشلم پہنچے تو بیت المقدس یعنی ہیکل سلیمانی میں تمام انبیاء کی باجماعت نماز کی امامت کرائی، اور اس کے بعد براق پر سوار ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملاقات سے پہلے ہی نماز کے بارے آگاہی تھی، تو پھر اللہ نے کیوں آپ کو 50 نمازیں تحفے میں دے دیں اور پھر انہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 5 نمازیں کر دیا کہ جب اللہ کی سنت بدلتی نہیں؟ یاد رہے کہ اللہ نے نہیں بلکہ یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس قرار دے رکھا ہے کہ جس سے مسلمان مسجد اقصی یعنی قبلہ اول سمجھے بیٹھے ہیں۔ مسجد اقصی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی ہی نہیں۔ اس مسجد کو تو آپ کی وفات کے 72 سال بعد بنی امیہ کے حکمران عبد الملک بن مروان نے بنوانا شروع کیا، اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ بہرحال اس روایت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ نیچا دکھانے سے واضح ہے کہ یہ روایت پرشیا کے پیغمبر زرتشت کی تعلیم سے متاثر یہودیوں کی گڑت ہے، جو روزانہ 3 نمازوں کے ذریعے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ موجودہ مشرقی یہودی جو نماز پڑھتے ہیں اس سے داون کہتے ہیں، جبکہ روزے سبت اور دیگر تمام ایام مقدسہ سال یعنی عیدین اور جشن وغیرہ پر رجس پسند یہودی ایک اضافی نماز ادا کرتے ہیں جسے موصاف کہا جاتا ہے۔ ایک 5ویں نماز بھی ہے جسے نوسیلا کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ یہودیت کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، چنانچہ یہ یہودی ہیں جنہوں نے پرشین نماز کا تعلق اللہ تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر مسلمانوں کو بھی پرستش پر لگا دیا، اور اگر یہ بات درست نہ ہوتی تو کیوں اللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت 120 میں یہودیوں
اور عیسائیوں کی پرستشوں کے مقابل اپنی یونیورسل ہدایت یعنی صلاۃ بامانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور تسبیح بامانی انفاق فی سبیل اللہ لاتے، اور پھر اس یونیورسل ہدایت کی بنیاد پر تشکیل پانے والی ملت ابراہیمی کو یہودیوں اور عیسائیوں کی پرستش پر مبنی ملت کے اتباع سے منع کرتے ہوئے یہ فرماتے، ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ یہاں تک کہ تم ان کی ملت کا اتباع کرنے لگ جاؤ۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات یعنی پرستشوں کا اتباع کیا بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ سے تجھے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرستش سے روکنے کے لیے اس انداز میں تنبیہ کر سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ چنانچہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز کا لباس پہنا کر قرآن کو پرستش میں بدلنے والے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ آل عمران آیت 71۔ اے کتاب والو، کیوں حق کو باطل کا لباس پہناتے ہو اور اس طرح حق کو چھپاتے ہو، اور اس یعنی باطل پرستی کو تم جانتے بھی ہو؟ اور جب اللہ کی دی ہوئی ہدایت میں موجود صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو نماز سے اور انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے بدل دیا گیا، تو پھر اس تناظر میں قرآن کے دیگر موضوعات کے معنی و تفسیر بھی پرستشی کر دیے گئے کہ جس سے اس کی مطابقت یونیورسل ہدایت یعنی صلاۃ و تسبیح سے نہ رہی۔ تو ایسا کرنے والوں کی دنیاوی سزا کے بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 159 اور 160 میں فرمایا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے بینات اور ہدایت میں سے نازل کیا ہے، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ کہاں بیان کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، جب یہ کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ لیکن ہم نے اس ہدایت کے ساتھ کیا کیا؟ صلاۃ کی جگہ نماز اور قرآنی تسبیح، انفاق فی سبیل اللہ کی جگہ مالا کے دانوں والی تسبیح باہر سے قرآن کے اندر لے آئے۔
تو کیا اپنی کتاب کے ساتھ ہوئے اس ظلم پر اللہ تعالی خاموش رہتے؟ نہیں رہتے۔ تبھی تو اگلی ہی آیت میں انہوں نے نہایت ہی غصے سے کہا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور بیان کریں، یعنی چھپی ہوئی ہدایت کو، تو میں ان پر لوٹ آؤں گا جیسا کہ وہ ہم سے ناراض ہو کر جا چکے ہوں، اور اس میں کچھ شک بھی نہیں۔ بے شک میں لوٹنے والا رحیم ہوں۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر غیر از حق یعنی باطل بولتے ہیں تو انہیں ملائکہ وفات کے وقت ہی عذاب دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 93 میں فرمایا کاش تم دیکھ سکتے جس وقت ظالم لوگ موت کی بے ہوشیوں میں ہوں گے اور ملائکہ ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں کہ آج ہی تمہیں رسوا کن عذاب ہوگا، اس لیے کہ اللہ پر غیر از حق یعنی باطل بولتے تھے اور اس طرح اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ اور اب گمراہ کن یعنی پرستشی عقائد و نظریات رکھنے والوں کو ملائکہ کی طرف سے وفات کے وقت دیے جانے والے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیات 27 تا 30 میں فرمایا تو کیسا ہوگا حال ان کا جب ملائکہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کو وفات دیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اس یعنی گمراہی کا اتباع کیا جس نے اللہ کو غصہ دلا دیا۔ انہیں اس کی رضا سے کراہت تھی تو اس نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے قلوب میں مرض ہے کہ اللہ ان کے حسد، کینے اور بغض وغیرہ ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں تم کو دکھا دیں تو پھر تم ان کو پہچان لو، ان کے چہروں کے خد و خال یعنی داڑھی، مونچھ، ٹوپی، پگ اور ماتھے پر کالے نشان سے، اور انہیں ان کے طرز گفتگو اور تقریر سے بھی پہچان لو کہ کس گمراہ فرقے اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور عذاب جہنم کے وقت گمراہ پیروکار
اللہ تعالیٰ سے ان گمراہ مذہبی پیشواؤں کے دکھانے کی درخواست کریں گے کہ جنہیں وہ اپنی زندگی میں تو دیکھ نہ پائے، لیکن ان کی کتابیں پڑھ کر وہ اللہ کی پرستش کرنے لگے تاکہ انہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیات 26 تا 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو نہ سنو، اور اس میں لغویات یعنی بےہودہ، بے فائدہ، واہیات، بکواس باتیں بولو تاکہ تم اس پر غالب آ جاؤ، تو ہم ان کافروں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور جو بدترین کام وہ کرتے تھے اس کی انہیں ضرور جزا دیں گے۔ اللہ کے دشمنوں کے لیے یہ جزا آگ ہے جس میں ہمیشہ رہنے کے لیے ان کا گھر ہے۔ یہ جزا باوجود اس کے کہ آیات کے ساتھ غلط باتیں منسوب کرتے تھے۔ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ یعنی پرستشی بنا دیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالیں گے تاکہ وہ سب سے نچلوں میں سے ہو جائیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ آج مسلم دنیا میں لغویات یعنی بےہودہ، بے فائدہ، واہیات، بکواس باتیں بولنے والے گمراہ مذہبی پیشوا قرآن پر حاوی ہیں کہ یہ لغویات ان کی کمائی اور پذیرائی کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کو اپنی گمراہ کن کتابوں سے چھپانے والوں اور پھر ان کتابوں کی کمائی کھانے والوں کے عذاب جہنم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 174 اور 175 میں فرمایا، بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے اپنی کتاب سے نازل کیا ہے اور اس کے عوض چند سکے خریدتے یعنی کماتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کا تزکیہ یعنی تعمیر شخصیت کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بجائے ضلالت اور مغفرت کی بجائے عذاب خریدا۔ تو کتنا صبر ہے ان میں اپنے اوپر آگ کو برداشت کرنے کا۔ ذرا غور کیجئے کہ ان آیات میں اللہ تعالی ہدایت کے مقابل ضلالت کی اصطلاح لے کر آیا ہے۔ ہدایت تو ہوئی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ،
تو پھر ضلالت کیا ہے؟ ہدایت کو اللہ کی پرستش گزاری سے بدل کر معاشی خستہ حالی، ذلت و رسوائی، بے عزتی و بے وقتی اور خواری و بدنامی کا مستحق بن جانا ضلالت ہے۔ اور اس ضلالت میں ہر پرستش گزار ہندو، بدھ، یہودی، عیسائی، سکھ اور مرزائی وغیرہ بھی پڑا ہے کہ جس سے انہیں نکلنا ہے کہ اس کا حکم ان کے خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں اللہ نے انہیں ہرگز نہیں دیا۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن انسان اپنے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اپنے نامہ اعمال میں درج ہدایت یا ضلالت کے مطابق خود کرے گا، نہ کہ اللہ تعالی۔ اس حقیقت کو خود اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 13 تا 15 میں فرمایا، ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور اس کے لیے ہم قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا، پڑھ اپنی کتاب نامہ اعمال کی۔ آج تو خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے ہدایت یافتہ ہوا، وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو گمراہ یعنی بے ہدایتہ ہوا تو اس کی ضلالت خود اسی پر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ضلالت کا بوجھ اٹھانے والا کافر قیامت کے دن خود پر بہت افسوس کرے گا، جس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیات 25 تا 30 میں یوں بیان فرمایا، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور ملائکہ لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن بادشاہی حق رحمان کی ہوگی۔ وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اس دن ظالم انسان اپنے ہاتھ چبا چبا لے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ یعنی صراط مستقیم اختیار کی ہوتی۔ ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے تو مجھے ذکر یعنی عاقم الصلاۃ لی ذکری سے گمراہ کر دیا اور پرستشی بنا دیا، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ بے شک شیطان تو انسان کو رسوا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، یعنی گھروں
دفتروں، دکانوں، تعلیمی اداروں اور کارخانوں وغیرہ سے ہجرت کرا دی، اور یوں ہم نے مجرمین میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے، اور کافی ہے تمہارے لیے تمہارا رب جو ہادی یعنی ہدایت دینے والا اور مددگار ہے۔ اور جب صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہدایت دینے پر رب ہادی ہے تو پھر مہدی بھی وہی ہوا، تو ہم کس مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ قرآن میں چونکہ نماز کا ذکر نہیں، اس لیے 5 نمازوں کے اوقات اور تعداد رکعات کا بھی ذکر نہیں۔ نماز کی جزیات یعنی قیام، رکوع اور سجدہ کا بھی ذکر نہیں۔ نماز کی قسموں یعنی فرض، سنت، نفل اور وتر وغیرہ کا بھی ذکر نہیں۔ نماز میں پڑھی جانے والی درود ابراہیمی اور دعائے قنوت کا بھی ذکر نہیں۔ اذانوں کے مختلف اوقات کا بھی ذکر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ یہ گمراہ مذہبی پیشوا ہیں کہ جنہوں نے نماز کی جزیات طے کی اور پھر ان میں اختلاف پیدا کر کے امت مسلمہ کو حنفی، مالکی، جنبلی، شافعی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، چشتی، قادری، شاذلی، نقشبندی، عطاری، شطاری، ملامتی، اشعری، ذکری، علوی، زیدی، اسماعیلی، بہری، امامیہ اور نصیری شیعہ جیسے فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اب یہ منافع بخش کاروبار بن چکا ہے۔ چنانچہ فرقوں کی اختلافی نماز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کی صلاۃ نماز ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن میں تو کوئی اختلافی بات ہے ہی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، سورہ النساء آیت 82۔ تو کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ چنانچہ گمراہ فرقوں کا ذمہ دار ملاؤں کو ٹھہراتے ہوئے عبیر ابوذری کہتے ہیں، ملاؤں نے اسلام کے ٹکڑات کیے ہیں، مسلات سے پھیلاتے ہیں نفرات مسلسل، اور بابا بلے شاہ مختلف نمازوں کی بنیاد پر قائم پرستش گاہوں سے پریشان ہو کر کہتے ہیں، ایک پاسے میرے رہن وابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچولے ساڈا کوٹھا
ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੀ ਮੰਦੀ, ਇੱਕ ਮਹੱਲਾ 8 ਮਸੀਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਂ ਪਾਬੰਦੀ। चुनाचे सुल्तान बाहू अपने बारे कहते हैं, ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, मेरा दोहां तो दिल सड़िया हो, मुक गए सब खुश्क पैंडे जदों दरिया रहमत विच वड़िया हो। और फैज अहमद फैज अपने बारे कहते हैं, शेख साहब से रस्मो राह न की, शुक्र है जिंदगी तबाह न की। अल्लामा इकबाल तो गुमराह मज़ाहब के गुमराह मजहबी पेशवाओं को उनकी गुमराह परस्तशगाहों से निकाल बाहर करना चाहते हैं। क्यों खाक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरा ने कलीसा को कलीसा से उठा दो। हक रा बासजूदे सनमा रा बातवाफे, बेहतर है चरागे हरमो दैर बुझा दो। मैं नाखुश बेजार हूं मर मर की सिल्लों से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। गुमराह मजहबी पेशवाओं को उनकी परस्तशगाहों से निकालना चूंकि कोई आसान काम नहीं, इसलिए अल्लामा इकबाल उनके गुमराह पैरोकारों को कीमती मशवरा देते हुए फरमाते हैं, है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। आज का लेक्चर यहीं तक, शुक्रिया।